طریقہ صحیح کیا صحیح طریقہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بینک اور انویسٹمنٹ کی جتنی بھی اسکیمیں اس کے حوالے سے پہلا مسئلہ ہم ابھی اٹھاتے ہیں ڈپازٹ کرنے کا، یعنی پیسے جمع کرنا۔ 4 مسئلے نکلیں گے۔ پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، لون لیا جا رہا ہے، سروس کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آخر میں باقی جتنے ٹرانزیکشن ہیں۔ ابھی ہم پیسے جمع کرنے کے مسئلے پہ چل رہے تھے۔ ہم نے کہا بینک کی 3 قسمیں ہیں، ایک کافر کا بینک ہے، ایک گورنمنٹ کا بینک ہے، اور ایک مسلمان کا پرائیویٹ بینک۔ پرائیویٹ، لیکن پرائیویٹ سے مطلب ہے مسلم۔ اچھا، کافر کا مسئلہ آ گیا کہ کافر سے تو ہر صورت میں سود لینا اور باقاعدہ پہلے ڈیلنگ کرنا، بارگیننگ کرنا، ریٹ آف انٹرسٹ بڑھوانا اور اس کے بعد سود لینا، یہ بالکل جائز ہے۔ گورنمنٹ بینک، آغا خوئی کا فتویٰ آ گیا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بینک میں آپ پیسہ رکھواتے ہیں اور آپ کی طرف سے کنڈیشن نہیں ہے انٹرسٹ کی، ایک لفظ آج بہت اہم ہے سمجھنا، کنڈیشن۔ اب پتہ نہیں اسپیلنگ صحیح ہے کہ غلط، آپ اسپیلنگ پہ نہ جائیے گا۔ آغا خوئی کہتے ہیں، اچھا یہ جو میں نے ابھی لکھا نا، کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ یہ اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو بالکل واضح ہے، ابھی ٹھہریے۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے کنڈیشن نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بینک اپنے رول کے اعتبار سے انٹرسٹ دے گا، تو پھر بھی گورنمنٹ بینک میں پیسہ رکھوانا جائز ہے، اور جتنا بھی وہ آپ کو اس کا انٹرسٹ دے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو 50% غریب، 33% غریب، 50% غریب کو دیجیے، اور 50% آپ کے لیے حلال ہے۔ اور خود اگر آپ غریب ہیں، غریب کا مطلب بھیک مانگنے والا نہیں، وہ آدمی جس کی آمدنی کم ہے اور اس کا جائز خرچہ زیادہ ہے، تو آپ 50% صدقے والا یعنی جو غریب کا حق ہے وہ رکھ لیں، اور باقی 50% اپنا حق سمجھ کے رکھ لیں۔ یہ مسئلہ آ چکا ہے، اس لیے میں اس کو ان شارٹ بتا رہا ہوں۔ لیکن گورنمنٹ بینک میں امام خمینی نے منع کیا پیسہ رکھنے سے، اور آغا سیستانی نے بھی منع کیا۔ اچھا، اب آئیے پہلے پرائیویٹ بینک کا مسئلہ سمجھ لیں، اس کے بعد آغا سیستانی کے مسئلے کو اگر ٹائم ہوا تو دوبارہ پڑھیں، ورنہ آغا سیستانی کا مسئلہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیے۔ ابھی زیادہ تر آغا خوئی کے مسئلے آ رہے ہیں، مگر چونکہ کافر بینک میں سارے مراجع اجازت دیتے ہیں اس لیے سب کا فتویٰ ہو گئے۔ گورنمنٹ بینک میں آغا خمینی منع کرتے ہیں، صرف ایک طریقہ تھا بدلے والا، وہ آ چکا۔ آج آئیے پرائیویٹ مسلمان بینک، پرائیویٹ اور مسلمان بینک سارے مراجع، نہیں سارے نہیں، یہ غلط کہہ گیا، آغا خمینی کہتے ہیں کہ اس میں پیسہ رکھنا جائز نہیں۔ البتہ یہ جملہ بھی چینج ہو، کہتے ہیں اس میں پیسہ رکھ سکتے ہیں، انٹرسٹ لینا جائز نہیں۔ تو آپ کے پاس ہمیشہ یہ کیلکولیشن رہے کہ آپ کی اصل رقم کیا، اتنا ہی بینک سے نکالیں، اس سے زیادہ نہیں نکالیں، جو انٹرسٹ بینک دے رہا ہے وہ اسی میں رہنے دیں۔ لیکن امام خمینی کا مسئلہ سو سمپل، سو ایزی ختم ہو گیا، جائز نہیں۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں کا مسئلہ سننے میں سیم ہے، آگے آپ دیکھیں گے کہ فرق ہو جاتا ہے۔ دونوں کہتے ہیں کہ پرائیویٹ مسلم بینک شیئر ہولڈرز کو نہیں دیکھا جاتا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، اور عام طور پہ اس بینک کا جو یہ بینک پروفٹ کماتا ہے تو اس کا میجر حصہ کون لے جاتا ہے؟ پرائیویٹ مسلم بینک۔ اس کے حوالے سے آغا خوئی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شرط نہیں لگائی،
وہ اپنے قانون کے حساب سے دے رہا، اور آپ کو پتا ہے کہ دے گا ہی دے گا، آپ کی طرف سے کنڈیشن نہیں۔ اس صورت میں مسلمان بینک میں پیسہ رکھ کر نفع لینا جائز ہے، اور سارا کا سارا نفع آپ کا حلال۔ بھئی گورنمنٹ بینک میں تو 50% یا 33% دینے دلانے کا مسئلہ ہے، پرائیویٹ مسلمان کے بینک میں، پرائیویٹ مسلم بینک کچھ دینے دلانے کا مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کی طرف سے شرط ہے کہ مجھے انٹرسٹ چاہیے تو اس بینک سے انٹرسٹ لینا حرام ہے، اگر آپ کی طرف سے کوئی کنڈیشن اور شرط نہیں ہے تو حلال ہے۔ ابھی ٹھہریے، پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ جب آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ایک فارم پہ تو آپ کو سائن کرنا ہوتے ہیں، بہت سی باتیں تو اسی میں لکھی ہوتی، تو وہ جو آپ سائن کر کے دے رہے ہیں، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ شرط لگا رہے ہیں؟ وہ ابھی آتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ہمارے مجتہدین نے ایک ایک مسئلے کو واضح کیا۔ اب دیکھیے کیا مسئلہ بنا کہ اگر مسلمان کا پرائیویٹ بینک، کچھ بینکوں کے نام بھی اس پرچے پہ آئے ہیں لیکن وہ نام لینا مناسب نہیں، جب تک کہ یہ لوگ مجھے الگ سے اس کا کمیشن نہ دیں تو میں کیوں ان کا ایڈورٹائز کروں؟ اچھا خیر، یہ تو ایسی بات تھی، آپ اس کو سیریس نہ سمجھیے گا۔ مسئلہ تو یہی بن رہا نا کہ ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے جس کے نام میرے سامنے، لیکن فری فنڈ میں میں کیوں ان کا ایڈورٹائز کروں؟ تو خیر مذاق کی بات تھی، کوئی اس کو سیریس نہ لے۔ اگر حرام تھا تو وہ لاکھوں بھی دیتے، کروڑوں بھی دیتے۔ الحمدللہ اتنا مجھے یقین ہے کہ مسئلہ وہ نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ حضرات میں سے اکثریت جس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، اب تک میرے گھر میں میرے پرانے ریکارڈ میں وہ پمفلیٹ ہے جو باقاعدہ آپ لوگوں کے نام سے چھپا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو شاید اس کی خبر بھی نہ ہو کہ مرحوم آغا خوئی کا یہ فتویٰ جو آج میں پڑھ رہا ہوں، یہ فتویٰ آج کا تو نہیں ہے نا، یہ تو 30 سال باقاعدہ یہ پمفلیٹ آپ حضرات کی بہاف پہ چھاپا گیا کہ ہم پوری خوجہ کمیونٹی مل کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بینکر نے نعوذ باللہ آغا خوئی کو اتنا پیسہ دیا، اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ جب بات مرحوم آغا خوئی تک پہنچ جاتی تو یہ کہنا ضروری تھا کہ یہ جملہ فقط مذاق کا تھا جو میں نے کہا۔ اب آئیے، یہ جو پمفلیٹ چھپا آپ کے نام سے چھپا، میں پھر کہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے اکثریت کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، مگر وہ کیا پمفلیٹ چھپا؟ یہی جو ابھی میں نے مسئلہ بتایا اس کی وجہ سے کہ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں اور بینک اپنے قانون کے اعتبار سے آپ کو نفع دے رہا، بھئی یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ نفع دے گا، تو آپ اس بینک میں جا کے نہ صرف یہ کہ نفع لے سکتے ہیں بلکہ گورنمنٹ بینک میں تو آدھا آدھا دینے کی بات ہے، اس میں تو سارا کا سارا آپ کے لیے حلال۔ چنانچہ یہ اتنا عجیب فتویٰ لگا تھا کہ ان لوگوں کو جو ویسے ہی دشمن مجتہدین، ایک پمفلیٹ شائع کرنے کا موقع ملا کہ پورا حلال کر دیا نفع۔ وہ لوگ تو لفظ نفع بھی نہیں لائیں گے، وہ تو سود لائیں گے، لیکن واقعاً مسئلہ یہی۔ اچھا اب آئیے، ٹائم تو خاصا گزر گیا، میں مسئلے کو توڑ توڑ کے بتا رہا ہوں، مگر ایک بات اور سن لیجئے، پھر اگلے لیکچر میں یہ چیز زیادہ ڈیٹیل سے نہیں آئی۔ سروس کے مسئلے کو میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، لون کا مسئلہ مجھے اس لیے تھوڑا سا بتانا پڑے گا کہ بینکنگ کے حوالے سے ایک چیز جو آج کل بہت رائج ہے، وہ کون سی کیٹیگری میں جاتی ہے؟ لون کی، یعنی کریڈٹ کارڈ کا استعمال۔ بینک کے کریڈٹ کارڈ جو استعمال کیے جاتے ہیں، اگر ہم مجتہد سے پوچھیں کہ اس کا فتویٰ کہاں لکھا ہے، وہ کہیں گے لون کا فتویٰ اور یہ ایک ہی چیز۔ کافر بینک کے کریڈٹ کارڈ، نیشنلائز بینکس کے کریڈٹ کارڈ اور مسلمان، تو یہ ایک الگ سے آئے گا، ابھی تو فی الحال ڈپازٹ کی بات مکمل ہو رہی۔ آقا خوئی نے فرمایا شرط نہ ہو، بینک اپنے قانون سے جو دے وہ جائز۔ آغا سیستانی نے بھی فرمایا کہ پرائیویٹ مسلم بینک اگر آپ کی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں تو آپ پیسہ رکھیے، جو وہ اپنی طرف سے نفع دیتا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ دونوں مجتہدین، ایک استاد ہیں ایک شاگرد، دونوں اپنے اپنے زمانے کے مرجع،
دونوں کا فتویٰ ایک ہی آیا نا کہ پرائیویٹ مسلمان بینک میں دونوں کا ایک فتویٰ گیا؟ نہیں، ابھی سنیے گا کیا گیا کہ آپ کی طرف سے کنڈیشن اور شرط نہیں ہے تو پیسہ رکھ دیجئے اور نفع حلال، مگر اب یہ جو لفظ آئے نا کہ آپ کی طرف سے کنڈیشن اور شرط، اب بلیک بورڈ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی خاصا تھک گیا، اس میں دونوں میں اختلاف ہے۔ آپ کہیں گے اس میں کیا اختلاف؟ اس میں یہ اختلاف ہے کہ کنڈیشن کسے کہتے، شرط کسے کہتے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ شرط کسے کہتے ہیں، کنڈیشنز، ایک تو شرط اردو میں آتا ہے بیٹنگ کے معنوں، ایک آتا ہے کوئی کنڈیشن لگانے کے معنوں۔ آپ کے ذہن میں جو کنڈیشن یا شرط کی ڈیفینیشن یا تعریف آئے گی نا، وہ آغا سیستانی کا فتویٰ آپ کے ذہن میں آئے گا، یعنی اگر ہماری طرف سے اس کے اوپر ایک بائنڈنگ ہے، ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے کہ دینا پڑے گا، یعنی آپ کہیں گے دار و مدار نیت پر، اگر ہم اس نیت سے پیسہ رکھوا رہے ہیں کہ ہمیں انٹرسٹ چاہیے تو یہ شرط ہوگی، یہی آغا سیستانی کہتے ہیں۔ دیکھیے بظاہر دونوں مجتہدین کا فتویٰ ایک، پریکٹیکلی زمین آسمان کا فرق۔ سنیے یہ زمین آسمان کا فرق سمجھ میں آ گیا فبہا، ورنہ اب میں جا رہا ہوں دوسرے مسائل کی طرف جو بعض بچوں اور خواتین نے بھجوائیں۔ آغا سیستانی کہتے کنڈیشن لگا کے پیسہ نہیں رکھ سکتے، صرف مسلمان بینک کی بات ہو رہی۔ کنڈیشن کا مطلب اگر آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا دل کا خیال ہے کہ مجھے نفع چاہیے تو نہیں رکھ سکتے، اور آپ نے اگر اس لیے رکھا ہے کہ کوئی پیسے کو محفوظ کرنا ہے یا کاروبار کے لیے شرط ہے یا گورنمنٹ کی کوئی شرط ہے یا اور کوئی طریقہ تو جائز۔ اگر دل میں خیال آ گیا مجھے نفع لینا ہے، حرام۔ آغا کوئی کہتے ہیں نہیں، کنڈیشن اسے نہیں کہتے، کنڈیشن کہتے ہیں کہ بینک اپنے قانون سے دے گا تو ہم لے لیں گے، اور کچھ ہمارے دل میں خیال بھی آ رہا ہے کہ اس بینک کے پاس جاؤ یہ زیادہ دیتا، پھر کیا مطلب کنڈیشن؟ اگر نہیں دے گا تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے، کورٹ میں نہیں جائیں گے، محتسب اعلیٰ کے پاس نہیں جائیں گے، آگے کہیں اخبار میں جا کے لیٹسٹ ٹو ایڈیٹرز میں نہیں پہنچیں گے، کہ اگر آپ کی یہ نیت کہ وہ جو اپنے قانون سے دے رہا تو ہم لے لیں گے، نہیں دے رہا ہے، اپنے قانون کو توڑ دیا، اس نے قانون کو چینج کر لیا، آگے ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس کو آغا کوئی کہتے ہیں یہ ہے کنڈیشن۔ تو پیسہ رکھتے وقت اگر آپ کی یہ نیت ہے تو جائز ہے آپ کے لیے پیسہ رکھنا، چاہے ڈاکومنٹس میں آپ کوئی بھی سائن کریں، چاہے فارم پہ کچھ بھی لکھا ہو، چاہے آپ کے دل میں یہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، دل میں لالچ بھی پیدا ہو جائے کہ اس بینک میں جاؤ اس میں نہ جاؤ، کہتے کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ نہیں ملے گا تو جھگڑا نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلمان کے بینک میں پیسہ رکھنا بھی جائز، اور جتنا نفع ملے وہ کافر بینک کی طرح سے 100% حلال۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھے گا، جو نہیں سمجھ پا رہا، یعنی نہیں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ پھر اس میں اور انٹرسٹ میں فرق کیا ہوگا، جس کے ذہن میں کوئی اعتراض آ رہا ہے آئندہ کسی سیشن میں، آج وقت بہت تیزی سے نکلا جا رہا۔ تو پرائیویٹ بینک سے کیا فائدہ لینا جائز ہے؟ جواب آ گیا کہ اگر آغا خمینی کی تقلید ہے تو حرام ہے، آغا سیستانی کی تقلید ہے اور دل میں خیال ہے کہ نفع لینا ہے تو حرام ہے، اور آغا خوئی کی تقلید ہے تو تقریباً جائز ہی ہو گیا۔ اب آئیے اگلا سوال۔